Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. وزیر اعظم کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش، بھارت کو پانی روکنے یا کسی بھی مہم جوئی پر منہ توڑ جواب کی وارننگ۔ شہباز شریف نے کہا پانی ہماری لائف لائن، سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ ملک کی جانب سے بغیر ثبوت الزام تراشی کی گئی۔ امن ہماری خواہش لیکن کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ کشمیر پاکستان کی شہرک قرار۔ وزیر اعظم نے کہا افغانستان کے ساتھ پرامن اور مستحکم تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ افغان حکومت سے فتنۃ الخوارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکنے کا مطالبہ۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، وطن کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا ملک دشمنوں کو پیغام۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا ہمارا مذہب، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں۔ دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، کسی کو رتی بھر شک نہیں۔ بھارت کا میڈیا پروپیگنڈا کر کے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا نعرہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہر دل کا ترجمان بن گیا۔ پاکستان کا کسی طرح کا بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے انڈین واقعے سے۔ کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے، گیند اب بھارت کے کورٹ میں ہے۔ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس۔ جعفر ایکسپریس حملے کی بھی عالمی تحقیقات کا مطالبہ۔ محسن نقوی نے کہا 3 دن میں بھارتی دہشت گردی کے متعدد منصوبے ناکام بنائے، 7 IEDs پکڑیں۔ ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ انڈیا پاکستان میں لاشیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر بھارت نے کچھ کیا تو ہر پاکستانی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کشیدگی کو بڑھانا خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، وزیر دفاع کی وارننگ۔ پہلگام حملے کی عالمی اداروں کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا بھارت ایک عرصے سے سنتاس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے۔ پہلگام حملے کو جواز بنا کر معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاک بھارت کشیدگی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار متحرک، دوست ممالک سے رابطے۔ چینی سفیر سے ملاقات میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قریبی روابط اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار برطانوی ہائی کمشنر سے بھی ملے۔ علاقائی امن یقینی بناتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کا عزم۔ فالس فلیگ آپریشن بھی کام نہ آیا، ٹرمپ نے مودی سرکار کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پاک بھارت کشیدگی 2 طرفہ معاملہ قرار، دونوں ممالک مسائل کا حل خود نکال لیں گے۔ امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو۔ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کی تاریخ سے لا علم، تعلقات کی تلخی کو 1500 برس پرانا قرار دے دیا۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف منظم سازش بے نقاب۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے اور املاک مسمار کرنے کا سلسلہ جاری۔ نئی دلی اور دیگر شہروں میں انتہا پسندوں کے کشمیریوں پر حملے، 56 بے گناہ پاکستانی بھارتی ایجنسیوں کے پاس قید۔ مودی سرکار کی جانب سے ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ رچائے جانے کا امکان۔ بھارتی انٹیلیجنس اور فوج کو ناکامی کیوں ہوئی؟ سابق فوجی افسران اور عوام کے سخت سوالات، مگر مودی سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہمارے میزائلوں کا رخ انڈیا کی طرف ہے، پانی بند ہوا تو بھارت جنگ کے لیے تیار رہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی وارننگ۔ سیاسی قیادت یک زبان، انڈیا اپنی ناکامیاں پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا رد عمل۔ شہری رحمان نے کہا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے اقوام متحدہ کردار ادا کرے گا۔ مشاہد حسین سید نے مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر کشیدگی ختم ہونے کا امکان مسترد کر دیا۔ بیرسٹر سیف بولے دشمن کو اسی کی زبان میں جواب دینا جانتے ہیں۔
بھارت کی آبی جارحیت اور غزہ میں اسرائیلی مظالم، جماعت اسلامی کی کال پر ملک گیر ہڑتال، چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج، لاہور اور کراچی میں کاروباری مراکز بند۔ حافظ نعیم الرحمان نے پہلگام واقعہ انڈیا کا ڈرامہ قرار دیا، بولے بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم ایک ہے۔ بھارتی جارحیت اور پاکستان پر بے بنیاد الزامات کا رد عمل۔ پی ایس ایل براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملہ بے دخل، 23 بھارتی واگا کے راستے واپس چلے گئے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کو 24 گھنٹے گزر گئے۔ بھارتی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان، 70 سے 85 پروازیں 2 سے 10 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ بانی پی ٹی آئی حملہ کیس کے مرکزی مجرم نوید کو 2 دفعات کے تحت عمر قید کی سزا۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب کے لیے خوشخبریاں، حکومت کا پہلی ایئر لائن شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے۔ لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین بھی چلے گی۔ مریم اورنگزیب کو پاکستان ریلوے سے اشتراک کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس میں بتایا، پنجاب حکومت ریلوے کو اپ گریڈ کرنے میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب۔ مہمان خصوصی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا، نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے۔ دوست ممالک کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل۔ تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکاروں، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ پاکستان کرپٹو کونسل اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کہا، پاکستان میں کرپٹو سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے شریک چیئرمین زیک وٹکوف نے پاکستان کو تیزی سے ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل مارکیٹ قرار دے دیا۔ کینال منصوبے کے خلاف خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا جاری۔ منصوبہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ دھرنے کے باعث قومی شاہراہ آج 9 روز بھی بند۔ ٹریفک معطل ہونے کے باعث عوام اور ڈرائیورز شدید پریشان۔ پشاور میں بڑی واردات، جمیل چوک میں فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق گاڑی میں سوار افراد شادی کی تقریب سے واپس جا رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں واقعہ پرانی دشمنی کا لگتا ہے، مزید تحقیقات جاری۔ پاکستان اور پنجاب کے لیے قابل فخر اور تاریخی لمحہ، لاہور کے لیے ای سی او ٹورزم کیپٹل 2027 کا اعزاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خوش، کہا تاریخی ورثے اور رنگا رنگ ثقافت کے ساتھ لاہور دنیا کے استقبال کے لیے تیار ہے، صوبے کی خوبصورتی دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ غزہ میں صہیونی سفاکیت کی انتہا، 24 گھنٹوں میں مزید 84 فلسطینی شہید۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم۔ غزہ کے شہری قحط سے دوچار۔ انروا کی سرحد پر کھڑے 3000 ٹرکوں کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کی اپیل۔ ایران کے شہر بندر عباس کی بندرگاہ میں زوردار دھماکہ، 500 سے زائد افراد زخمی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ دھماکے کے بعد شہید، رجائی بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی، امدادی کارروائیاں جاری۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات ادا، سینٹ پیٹر اسکوائر میں امریکی صدر اور عالمی رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ پوپ فرانسس کی وصیت کے مطابق سینٹ میری قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ پی ایس ایل کی سنسنی، آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ملتان کے پاس غلطی کی گنجائش کم، ایک میچ میں فتح کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر۔ لاہور قلندرز کی 2 فتوحات کے ساتھ تیسری پوزیشن۔